میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے پیار کے محبت کی گیت گاؤں، لیکن پچھلے 2 دن میں جو واقعات پیش ہوئے ہیں، جو حادثات ہوئے ہیں، سچ پوچھئے تو انہوں نے زبانوں کو بند کر دیا اور میرے گیت گلے میں گھٹ گئے۔ وائس چانسلر صاحب، جو واقعہ کل ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، ہم اس ادارے کے وقار کے ساتھ کھڑے تھے، چونکہ اس میں آج آئی تھی۔ آپ نے ایک غلط بیان دیا تھا، ہم کل بھی اس کی مرمت کرتے تھے اور آج بھی اس کی مرمت کرتے ہیں۔ سیف الجامعہ صاحب، کل ہم آپ کے ساتھ، ہم اور انتظامیہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے تھے، لیکن آج ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے۔ آپ نے کل ٹائمز آف انڈیا میں جو انٹرویو دیا ہے، یا تو میرے سامنے اللہ کے واسطے یہ کہہ دیجئے کہ آپ نے یہ نہیں دیا ہے، اور میں خود جا کر کے ڈیفیمیشن سوٹ فائل کروں، اور اگر آپ نے دیا ہے تو آپ کو بھی یہاں پر جواب دینا ہوگا۔ ہمارے سیف الجامعہ صاحب نے کل ٹائمز آف انڈیا میں سوال کرنے پر جواب دیا ہے۔ But in the given circumstances, when the library is already overcrowded with over 28,000 members, allowing an additional number of undergraduate girl students won't be feasible. That's right. Yes, sir. Besides, the distance between the women's college and Azad library is 3 kilometers and road full of risks. All sorts of anti-social elements are out to target and tease the girls. Should I put my daughter to risk by allowing them to join the library? The UG girls are too young to take decisions and their movement outside the campus is discouraged. Above all, I have to follow the code of conduct of the Muslim community, which is traditional and conservative. I am trying to change it slowly by constructing a swimming pool and making the campus Wi-Fi enabled. عزت مآب سیف الجامعہ صاحب، جس مسلم کمیونٹی کے کوڈ آف کنڈکٹ کو آپ کنزرویٹو سمجھتے ہیں، جس ادارے کی تہذیب و تمدن کو آپ کنزرویٹو سمجھتے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس ادارے میں کیسی کیسی شخصیت پیدا کی ہے۔ سیف الجامعہ صاحب ہمیں ماڈرن بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے سوئمنگ پول بنانے کا۔ میں بتاؤں کہ اگر اس طرح سے ماڈرن ہوتے ہیں تو ہم 100 سال پہلے ہی ماڈرن ہو چکے، کیونکہ اس یونیورسٹی میں 100 سال پہلے سے سوئمنگ پول ہے۔ انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ یہ وائی فائی انیبل کر کے ہمیں ماڈرن بنائیں گے۔ یہ ہماری روایات پہ آپ سے توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح کے سوالات کھڑے کریں۔ ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن پہ آپ اس طرح سے بیانات دیں گے کہ آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں۔ کل ہم آپ کے ساتھ اس لیے کھڑے تھے کہ آپ ہر جگہ یہ کہتے تھے کہ یہاں کی تہذیب آپ کو اکیڈمک سے زیادہ اہمیت ہے اور آپ کے لیے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ کل آپ کے اوپر جب آج آئی تو آپ نے بیان میں یہ کہا کہ ہم یہاں کی تہذیب بدلیں گے اور ہم کنزرویٹو ہیں۔ مسلم کمیونٹی کا سوچ کنزرویٹو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یوروپ کو اندھیروں سے نکالنے میں اسی کمیونٹی کی یہی سوچ تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو الگوریتم پڑھایا جاتا ہے، وہ الگوریتم کی وجہ سے کمپیوٹر سائنس ڈیولپ ہوا۔ الگوریتم عرب میں پہلے آیا، اسی مسلم کمیونٹی کے درمیان آیا۔ آج جو الجبرا پڑھایا جاتا ہے، یہ اسی کمیونٹی کی وجہ ہے۔ آج جو فارابی کی پولیٹکس پڑھائی جاتی ہے، ابن خلدون اسی قوم سے پیدا ہوا۔ ہسٹری لکھنے کے پہلا سائنٹیفک نظریہ اسی قوم کے لوگوں نے دیا ہے۔ آپ کس بات سے کہتے ہیں کہ میں اس یونیورسٹی کے کوڈ آف کنڈکٹ کو، مسلم کمیونٹی کے کوڈ آف کنڈکٹ کو چینج کر دوں گا؟ اس ادارے کو کسی اعجاز کی کمی نہیں ہے کہ آپ کچھ لے آئیں گے۔ ہم پہلے سے ہی بہت سفیشینٹ ہیں۔ ہم نے بہت بڑی بڑی شخصیتیں پیدا کی ہیں۔ ہم نے اس سرزمین ہندوستان کو نشان راہ دکھائی ہے۔ اس امت کو بھی، اس ملت کو اور اس ملک کو بھی قائدین ہم نے فراہم کیے ہیں۔ آپ سوئمنگ پول بنا کے کچھ نہیں کریں گے، اس سے تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ہماری سوائے بدنامی کے اس بیان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور بڑھ کے سیف الجامعہ صاحب نے ایک اور بیان دیا کہ میں یہاں کس کیمپین اینڈ حق کیمپین نہیں چلا سکتا ہوں۔ اپنی مجبوری بیان کی ہے۔
نہیں چلا سکتا ہوں ورنہ مجھے لنچ کر دیا جائے گا, مجھے کاٹ دیا جائے گا. شیخ الجامعہ صاحب, اگر ایسی کیمپین چلنی ہوگی تو اس سے پہلے یہ 28,000 طلبہ اپنا سر کٹا لیں گے اور اس سے پہلے ہم لنچ ہو جائیں گے تب آپ کی باری آئے گی. میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ جب یہاں پہ آئیں تو اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ آپ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے, پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں اور اس پیپر کے خلاف ڈیفیمیشن سوٹ فائل کریں, ورنہ آپ جواب دیں اور آج 28,000 طلبہ بنا اس جواب کے یہاں سے نہیں جائے گا. میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں, سنجیدگی سے غور کرنے کا وقت ہے. جو صورتحال ہے پوری ملت اسلامیہ پر بھوکوں کی طرح دائر و دشمن ٹوٹ پڑے ہیں. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے 600 سے زیادہ فسادات صرف اتر پردیش میں ہو چکے ہیں اور ہماری بہنوں اور ماؤں کی عزت پر آج آئی ہے. ہم نے اور آپ نے اگر نہیں سنی ہے تو آج سنیے اس تاریخی مقام سے. ہم نے اور آپ نے وہ سچیاں سنی ہے, ان کی آہیں سنی ہے, ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کی داستانیں ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے. اب یہ وقت ہے کہ اس ادارے پہ بھی ان کی نظر ہے. جیسے ہمارے معاشرے کو, جیسے ہمارے سیاسی اور معاشی نظام کو بگاڑ کے رکھ دیا, جیسے ہماری پوری بنائی ہوئی سرمایہ کو کمر توڑ دی, آج اس ادارے کی بھی کمر توڑنا چاہتے ہیں. آج ان کی نظر ہے, جو واقعہ کل ہوا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس ادارے کی کمر توڑ دینا چاہتے ہیں, اس ادارے کے کردار کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, اس یونین کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلا کام جو اس یونین کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس ادارے کے کردار کا تحفظ, اپنے آپ کو حساس بنانا, اس بات کو لے کر حساس بنانا کہ یہی ہمارا سرمایہ ہے. یہ شاید اور شاید ہندوستان میں مسلمانوں کا آخری سرمایہ ہے. اگر اس کا کردار مٹ گیا تو آنے والی نسلوں کو نہ ہم منہ دکھا پائیں گے, نہ آخرت میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو منہ دکھا پائیں گے, نہ آنے والی نسلوں کے لیے زمانے میں راحت باقی رہے گی, بلکہ ان کی زمینیں ہمارے ہاتھوں سے تنگ ہو جائیں گی. اس لیے مہربانی کر کے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, اس وقت حساس رہنے کی ضرورت ہے. بہت سارے قدم ایسے اٹھتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں جس کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. میں انتظامیہ پہ کتنے سوال اٹھاؤں, ابھی ضرورت ہے کہ اس ادارے کے تحفظ پہ بات کی جائے. کامن یونیورسٹی بل ہمارے پیش نظر ہے. یونین نے طے کیا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کامن یونیورسٹی بل کے اسٹڈی کے لیے ایک گروپ بنائے گی. ہماری گزارش ہے کہ اس میں کچھ ٹیچرز بھی ہوں جو ہم ریکویسٹ انتظامیہ کے سامنے پیش کریں گے. اس اسٹڈی گروپ کے تحت ہم کامن یونیورسٹی بل کو اس یونیورسٹی پہ نافذ نہیں ہونے دیں گے. اس بات کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے. کوئی بھی قدم ناسمجھی کے ساتھ نہیں اٹھانا ہے. کسی نے کہا کہ جذباتی ہونے کی ضرورت ہے, میں کہتا ہوں کہ اپنے جذبات پہ استحکام رکھیے, اس کو باقی رکھیے. آج سے زیادہ آنے والے وقتوں میں شاید ضرورت پڑے گی, اس لیے آج ہی اپنے تمام جذبات کو قابو مت ہونے دیجیے. ضرورت ہے کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھیے اور عقل و ذہن سے فیصلہ کیجیے کہ کیسے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے ہی ہندوستان میں ایک حکومت قائم ہوتی ہے, پونے میں محسن صادق شیخ کا قتل ہو جاتا ہے, فسادات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, پورے تعلیمی نظام کا بھگوکرن, اس کا سیفرنائزیشن شروع ہوتا ہے. انڈین کونسل فار ہسٹوریکل ریسرچ کا چیئرمین ایک RSS کا ممبر بنتا ہے. ہماری تاریخ اور ہماری صنعت کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بڑے مسئلے ہیں اور ان کا جواب اس ادارے سے دینا ہوگا. اور یہ یونین اس بات کا ارادہ رکھتی ہے اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اس ملک میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اس ادارے کی شناخت اور اس کی اپنی جو تشخص ہے, اس کا کردار, اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور بالخصوص اس امت کا جو ماضی کا سرمایہ ہے اس کے تحفظ کے لیے یونین پورے 6 مہینے تسلسل کے ساتھ لگی رہے گی. میرے عزیز بھائیوں, اگر ہم خاموش رہے اور ہم نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا تو ہم نے اس ملک کو جو کچھ دیا ہے وہ صفحۂ تاریخ سے مٹا دیا جائے گا. ہمارا پورا سرمایہ مٹ جائے گا, ہماری کمر ٹوٹ جائے گی. میں گزارش کرتا ہوں آج وائس چانسلر صاحب سے, آج شیخ الجامعہ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح سے پورے ہندوستان میں سیفرنائزیشن آف ایجوکیشن ہو رہا ہے, اس یونیورسٹی میں ایک سینٹر فار الٹرنیٹیو اورینٹیشن آف نالج بننا چاہیے. اور یہ گزارش ہے, اس کا پروپوزل ہم دیں گے. آلریڈی یونین اس پروپوزل کو بنانے کے لیے ایک ٹیم بنا چکی ہے اور وہ پروپوزل آپ کے پاس دیا جائے گا. آئی ہوپ کہ ایڈمنسٹریشن ول کوآپریٹ. میرے عزیز بھائیوں, اب گلے اور شکوے کرنے کا وقت نہیں ہے.
الیکشن کے پروسیس میں ڈیورنگ دا کیمپین ہم نے بہت شکایتیں کی ہیں. آج میرے نظر کے سامنے صرف وہ طوفان ہے جو اس امت پہ، اس ادارے پہ اور بڑے پیمانے پہ اس ملک پر ٹوٹنے والا ہے. آج میں اس طوفان کو سامنے دیکھتا ہوں تو اپنے دل کے سارے گلے اور شکوے بھلا دینا چاہتا ہوں. مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، چاہے وہ میرے ساتھ الیکشن لڑے ہوں، چاہے وہ مخالف ہوں، میں سب کو گلے لگانے کے لیے کھڑا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس یونین کی طاقت آپ سب بنے. میرے سامنے میں میرے عزیز بھائیوں اور میرے بہنیں، اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، میں اتنے وعدے کر کے اکیلے نہیں نبھا سکتا ہوں. لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اگر آپ کی آواز ہمارے ساتھ ہوگی، اگر آپ حساس طریقے سے اس ادارے کی فلاح و بہبود کے لیے آگے آئیں گے، تو یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی اور طاقت ہماری طاقت سے زیادہ مضبوط نہیں ہوگی. میرے عزیز بھائیوں، اس ادارے کو نمبر 1 یونیورسٹی بنانا تھا. شیخ الجامعہ صاحب کا وعدہ تھا. وعدہ کرنے کے بعد 4 مہینے تک ایڈمیشن چلے ہیں. شیخ الجامعہ صاحب، میں بتاؤں اور آپ یہ جانیے کہ ایڈمیشن میں کیا دھیان دیجیے. ایڈمیشن کا +2 میں پروسیجر تھا کہ جنرل لسٹ آئے گی، اس میں 27.5% اسٹوڈنٹس ہوں گے. دوسری لسٹ ہوگی جو انٹرنل اسٹوڈنٹس کی ہوگی، اس میں بھی 27.5% اسٹوڈنٹس ہوں گے. اور تیسری لسٹ ایجوکیشنلی بیکورڈ کلاس کی ہوگی، جس میں 25% اسٹوڈنٹس ہوں گے. یہ ایک طریقہ تھا جس سے ہمارے قوم کے لوگ یا جو پچھڑے لوگ ہیں جن تک تعلیم نہیں پہنچ پاتی ہے، ان کو اس ادارے کے سسٹم میں ایبزارب کیا جاتا تھا، ان کو انکارپوریٹ کیا جاتا تھا. اس بار ایڈمیشن میں کیا ہوا کہ جنرل لسٹ میں جو بھی انٹرنل آیا ہے اس کو جنرل لسٹ سے نکال کر کے انٹرنل میں ڈال دیا گیا. جنرل لسٹ میں جو بھی مسلم آیا ہے یا نیو بدھسٹ آیا ہے اس کو وہاں سے نکال کر کے ایجوکیشنلی بیکورڈ اس میں ڈال دیا گیا. یہ قانون، یہ جو سسٹم بنا ہوا تھا پہلے سے، شیخ الجامعہ نے یہ کیوں توڑا میری سمجھ میں نہیں آتا. پہلے ہی سے ستم شدہ کیے ہوئے، اس پہ بالائے ستم شیخ الجامعہ صاحب کا یہ فیصلہ کہ اگر کوئی انٹرنل اسٹوڈنٹ میرٹ لسٹ میں آتا ہے تو اس کو وہاں سے نکال کر کے انٹرنل کی لسٹ میں ڈالیں گے، تاکہ لو میرٹ کے بچے جو آ جاتے تھے، جن کو اس یونیورسٹی میں سہارا حاصل تھا، ان کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے. یہی معاملہ انجینئرنگ میں ہوا. پہلے جو آپ ڈیمانڈ کرتے تھے جس کورس کو، جو ٹریڈ آپ ڈیمانڈ کرتے تھے، وہ مارکس کے حساب سے آپ کو ملتی تھی. اب یہ اپ گریڈیشن جو ہے، پہلے اپ گریڈ ہوتا، جب اوپر کی ٹریڈ میں سیٹس خالی ہوتی تو نیچے کے ٹریڈ والوں کو اوپر اپ گریڈ کیا جاتا ہے. اب یہ اپ گریڈیشن کا سسٹم ہمارے شیخ الجامعہ صاحب نے مٹا دیا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ایک بار ٹریڈ مل گیا آپ اس میں رہیں گے، پھر جو ویٹنگ لسٹ والے ہیں اس کو ڈائریکٹ اوپر کے ٹریڈ میں کم مارکس کے ساتھ لایا جائے. کون لوگ آتے ہیں آپ کے پاس لسٹ ہے، آپ ان میں نام پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کن کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے. آخر یہ کیوں ہے؟ میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اس ایڈمیشن پروسیس پہ ریویو پینل بیٹھنا چاہیے. میں کسی کو پرٹیکولرلی ٹارگیٹ نہیں کر رہا. پہلی چیز، بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ایڈمیشن کا ریویو ہونا چاہیے. دوسری چیز، جو بھی کلپریٹ نکلتا ہے اس پہ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اگر آپ کے بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس پہ کارروائی کریں تو یونین کے حوالے کر دیجیے. 28,000 طلبے فیصلہ کریں گے اور پھر وہ آپ کو سننا مجبوری ہو جائے گی. اس میں نیوٹرل باڈی ہوگی اور جیسا کہ نائب صدر نے کہا کہ اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن بھی اس میں ہونا ضروری ہے. یہ ہماری ڈیمانڈ ایڈمیشن کے تعلق سے ہے. 4 مہینے تک آج بھی سیلف فائنانس کا ایڈمیشن چل رہا ہے. میرا سیدھا سوال یہ ہے کہ ایڈمیشن میرٹ پہ ہو رہا ہے یا سوچ سمجھ کے ٹھہر کے ایڈمیشن کرایا جا رہا ہے، جو کہ دسمبر تک چلا آیا ہے اور انتظامیہ ٹھہر کے فیصلہ کر رہی ہے کہ اب کس کو لایا جائے اور اب کس کو نہیں لایا جائے. میں جس دن سے یونین کا پریزیڈنٹ بنا ہوں، سیلف فائنانس کی اپلیکیشن آنے لگی. میں اس بات پہ حیرت کرتا ہوں کہ ایک سینٹرل یونیورسٹی جس کے شیخ الجامعہ کا خاص یہ ہے کہ اس کو نمبر 1 یونیورسٹی بنائی جائے گی، ان شیخ الجامعہ کے ٹینیور میں 4 مہینوں تک ایڈمیشن پروسیس کیسے چل رہا ہے؟ آپ کو اس بات کا جواب آج یہاں پر دینا ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دیں گے.